حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہوں ہمارے حقیقی پیر و مرشد، سائڈ پہ کرو، محسن و مربی، پیشوا مقتدا، سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اس مقام کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے جہاں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں سے مختصر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے مقام میں بیان فرمایا ہے. تو اس کا خالصتاً اور سیدھا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم ان کی غلطیوں سے سبق کو سیکھیں اور
ہم اپنے اندر موجود غلطیوں کی اصلاح فرمائیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو انبیاء کے واقعات کو بیان فرمایا ہے، ان کا صرف یہی مقصد ہے، صرف یہ کوئی سٹوریاں اور واقعات، اور صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا اطلاق ہمارے اوپر نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے ہی سمجھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے قوموں کی مثالیں دے کر بحیثیت قوم ہم نے اپنے آپ کے اندر کیا تبدیلیاں لانی ہیں، کس طرح اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے، اس مقصد سے قرآن مجید میں ان واقعات کو شامل کیا ہے۔ پچھلے خطبہ کے اندر ہم موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو جو عذاب سے، جس آزمائش سے نکالا ہے کہ وہ آل فرعون ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ بڑی ہی مشکل آزمائش اور بڑی اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ساری مصیبت اور عذاب سے اللہ نے تمہیں نجات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر یعنی کہ پیدا فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس چیز پر بضد تھے کہ ہم نے بنی اسرائیل کا وہ لیڈر دنیا کے اندر جمع ہونے نہیں دینا جس نے فرعونیوں کی حکومت کا تختہ پلٹنا ہے، تو اللہ نے انہی کے گھر کے اندر اسی کی بیوی کے ہاتھوں، اسی کے مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوان کیا۔ سورہ یوسف کے اندر اگر آپ پڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں پہنچانے تک کے بعد اللہ نے اس کے بعد ایک جملہ ذکر کیا، اور وہ جملہ دنیا کے ہر حکم کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اللہ نے وہاں پر آخر میں کہا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ جو ہے وہ اپنے ہر کام کے اوپر غالب ہے، اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، رب کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حکمت کو دکھایا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آتے ہیں، تو وہاں پر اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نہ قتل ہونے دیا، کنویں میں پھینک دیا تو نقصان نہ پہنچنے دیا، پھر اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ ایک قافلہ رکا ہے اس کو وہاں پر رکوایا، پھر ایک پانی لینے گیا، اس نے ڈول کو ڈالا، یوسف علیہ السلام اس میں بیٹھے، باہر نکل کے آئے، انہوں نے تھوڑے سے دام پر مصر میں ہی بیچ دیا، آگے بھی نہیں لے کے گئے مصر میں، وہاں سے عزیز مصر کے ہاتھوں ان کو خریدا اور ایک محفوظ جگہ پر اللہ نے منتقل کیا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ جو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے، ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ نے انہی کے گھر میں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کے اوپر غالب ہے، کہ اللہ نے جو کرنا ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صبر نام کی چیز دنیا کے اندر بنائی ہے کہ آپ نے اللہ کے حکموں پر، تقدیر کے فیصلوں پر صبر کر کے دکھانا ہے، کیونکہ بعد میں آپ کو پتہ چلے گا۔ یوسف علیہ السلام نے، آپ تفسیر اٹھا کے دیکھیے، 1% بھی انہوں نے چوں سے چرا نہیں کی، بھائیوں پتہ تھا بھائی مجھے کیوں لے کے جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ایک سلسلہ ہے، چلتے جائیے وقت کے ساتھ، اس کی روانی کے ساتھ چلیں، مزید دیکھیں اللہ کے حکم کے بعد آگے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بھائیوں نے کہا کنویں میں پھینکنا ہے، نہیں کہا کہ مجھے نہ پھینکو، مجھے نہ مارو، مجھے واپس لے جاؤ، آج کے بعد میں اپنے باپ کے سامنے میں کہوں گا کہ ان کے ساتھ محبت کا ذرا اور اضافہ کر دی، نہیں کہا پھینک دو، خوشی پھینکا ہے، کہا کرتا چاہیے، کرتا بھی دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ڈول میں بیٹھو، سامان کے ساتھ قافلہ بیچ رہا ہے، مصر کے بازار میں بولیاں لگ رہی ہیں، چپ کر کے کھڑے کہ پتہ ہے کہ اگر میرا رب مجھ سے امتحان لے رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اس کا اچھا بدلہ دے۔ مصر میں غلام تھے، اللہ نے بادشاہ بنایا مصر کا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کی والدہ نے اللہ کے حکم کو مانا ہے، بیٹا پیدا ہو گیا ہے، اب اس کو کیا کہو، اس کو بہا دو جا کر، اللہ بہانا ہے، بہا دو جا کر، اللہ تعالیٰ اس کو بچانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب ہم نے سمندر کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں اس میں سے گزار دیا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے انہی رستوں میں غرق کر دیا آل فرعون، فرعون کو اس کی آل کے سمیت، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم کھڑے دیکھ رہے تھے۔ فرعون جب پیچھا کر رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اپنے چند لوگوں کے ساتھ جب ساحل پر پہنچے ہیں، وہاں پر سمندر ہے، کیسے گزرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وحی کے ذریعے کہ آپ اپنا عصا اس کے اوپر ماریے، رستے نکل جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے عصا مارا ہے، رستے نکل گئے۔ وہاں پر وہ گزر گئے ہیں اور انہوں نے سمجھا ہے کہ پچھلوں نے کہ رستہ بنا ہوا ہے، ہم بھی گزر جائیں گے۔ یہ سمندر کا پھٹنا یہ حقیقی طور پر پھٹنا ہے۔ بعض منکرین معجزات جو حدیث کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ایک سمندر کے اندر پانی کی جو اتار چڑھاؤ تھا، جسے اللہ نے کیا کہا ہے کہ سمندر کے پھٹنے کی شکل دی ہے، پھٹنے کے ساتھ تعبیر کی ہے۔ یہ حقیقی طور پر پھٹا تھا، حقیقی طور پر واضح رستے جس پر چلا جا سکتا ہے، وہ روڈ اس کے اوپر بنے تھے، اور حقیقت میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسی رستوں پر جب فرعون کا لشکر پہنچا ہے تو پانی کا سلسلہ اللہ نے چلا دیا اور اس میں ان کو ڈبو دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے تم کھڑے دیکھ رہے تھے، اس نعمت کو یاد کرو۔ اب جب میرا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آیا تو تم اللہ کی ان نعمتوں کو بھول کر اس کی مخالفت میں کھڑے ہو۔ اگر موسیٰ میرا پیغمبر تھا تو یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی پیروی اگر ان کے ساتھ اللہ نے تمہیں نعمت بخشی ہے تو اب تم نے کیا اس کا بدلہ دینا ہے کہ تم نے اب ان کی پیروی کرنی۔ یہ دن یوم عاشوراء کا دن تھا، یعنی کہ 10 محرم کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہود کثرت سے آباد تھے، تو وہ 10 محرم کا انہوں نے روزہ رکھا اس دن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہ روزہ کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کہا اس دن اللہ نے ہماری قوم کو، ہمارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، ہم اس خوشی کے اندر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری نسبت زیادہ موسیٰ کے قریب ہوں، وہ میرے بھائی ہیں، وہ ہم ان پر زیادہ آپ سے ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی آج کے بعد عاشوراء کا روزہ رکھا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں عاشوراء کا روزہ رکھتے رہے۔ جب آپ کے زندگی کا آخری سال تھا تو اس دن آپ نے کہا اس وقت کہ اگر میں آئندہ زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا، لیکن اس کے بعد آپ ربیع الاول میں ہی وفات پا چکے تھے، اب دنیا سے انتقال کر چکے تھے۔ یہ یوم عاشوراء کا روزہ اس خوشی کے اندر رکھا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو اس کے لیے چھری پٹاخوں ناچ گانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے سجدوں، رکوع، روزہ، تلاوت، نوافل، اپنا آپ کو رب کے سامنے جھکانا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے قوم کو آزادی تھی، موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے ہیں، ان کی قوم بعد میں روزہ رکھتی ہے، اور اس خوشی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان کیا انسانیت پر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کو دنیا کے اندر بھیجنے کا، تو آپ اس احسان کے بدلے، اس خوشی کے بدلے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ مسلسل سوموار اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں ہر ہفتے کے اندر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ سوموار کو مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور جمعرات کو اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میرے اعمال میرے رب کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں۔ تو خوشی کا یہ منانے کا یہ شرعی طریقہ ہے کہ آپ عبادت کے اندر زیادہ بڑھ کر زیادہ دلچسپی لیں، زیادہ آگے بڑھیں، تو اس سے ہماری خوشی کا اظہار اور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے بلایا موسیٰ کو 40 رات اور دن کے لیے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر آنے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت تم نے یہ ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے 40 دن مختص کر کے انہیں کوہ طور پر بلا لیا کہ اللہ نے آپ کو فرعونیوں سے نجات دے دی ہے۔
وہ غرق ہو چکے ہیں، آپ سمندر پار کوہ سینا پر آ کر آباد ہو چکے ہیں، وہاں پر آپ رکے ہوئے ہیں، وہاں سے اپنی قوم کو چھوڑیے اور 40 دن کے لیے آپ کیا کیجیے، آپ کوہ طور پر آ جائیے، کوہ پہاڑ پر۔ تو جب انہوں نے وہاں پر چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری کے پیچھے لگ کر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب وہاں پر تورات لینے گئے تھے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کس پر عمل کر رہی تھی؟ جو پیغمبر انہیں بتلا رہے تھے، جو پیغمبر انہیں علم دے رہے تھے، اللہ کی باتیں جو ان تک پہنچا رہے تھے اپنے الفاظ کے اندر، وہ ان پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا عمل تھا، جسے ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ حدیث پر عمل کر رہے تھے۔ حدیث اسے کہتے ہیں نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، ان کا فعل ہو، اور یا ان کا ایسا رویہ ہو کہ انہوں نے دیکھ کر خاموش ہو گئے ہو یا منع نہ کیا ہو، جسے ہم کہتے ہیں حدیث تقریری۔ تو چونکہ یہ حدیث پر عمل دیکھیں کتنا پرانا انبیاء کے سلسلے کے اوپر ہے، تو یہ شریعت کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ ابھی فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے تورات دینے کے لیے، ایک کتاب دینے کے لیے، اللہ کی اپنی کتاب دنیا کے اندر اتارنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، لیکن اس سے پہلے جو اتنا عرصہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم عمل کرتی رہی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، جو وہ اپنی ترجمانی کرتے تھے۔ یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ایک ہے اللہ کے الفاظ قرآن مجید، یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں، یہ وحی بھی اللہ نے اتاری، اور جو حدیث ہے وہ بھی وحی الہی ہے، لیکن وہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا قرآن کی تشریح ہے، یا قرآن کو بتایا ہے کہ پڑھنا کیسے، احکام کی تفصیل بیان کی ہے، یہ مل کر ہی ایک شریعت بنتی ہے، اور دونوں کا مقام ایک ہے اور دونوں ہی لازم ہے۔ اگر آپ ایک کا انکار کریں گے، ایک کو نیچے رکھیں گے، تو آپ قرآن مجید کا بھی انکار کر بیٹھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے بارہا اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جو میں نے قرآن اتارا ہے اس کو سمجھائے گا کون؟ میرا پیغمبر سمجھائے گا۔ وہ میرا پیغمبر کس طرح سمجھائے گا؟ حدیث کے ذریعے سمجھائے گا کہ کس آیت کو کب اتارا گیا، کہاں رکھنا، یہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد نا یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ انحطاط کا شکار ہو چکے تھے، یہ بڑی زوالی کا شکار ہو چکے تھے، چونکہ انہوں نے اپنی ملت کو چھوڑ کر، اپنے طریقوں کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرے کے طریقوں کو اپنانا شروع کیا، دوسروں کی طریقوں کو، ان کے سارے رواجوں کو، ان کے سارے معاملات کو اپنے اندر لانا شروع کر دیا۔ اب آہستہ یہ کیا ہوا، یہ قبطیوں کے غلام بن گئے، یعنی کہ فرعونیوں کے غلام بن گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم ان کے تو ہیں غلام، ان کے ماتحت ہیں، اگر ہم ان کا طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہمیں یہ دنیا سے مٹا دیں گے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کی عافیت کس میں سمجھی؟ ان کا طریقہ اپنانے میں، ان کا طریقہ، ان کی کلچر، ان کے سارے طور و اطوار اپنانے، ان کی عادات اپنانے میں اپنی عافیت سمجھی اور اپنا لی انہوں نے۔ اب یہ وہ جراثیم تھے کہ جو ان کے اندر ابھی تک باقی تھے، کہ پیغمبر کی اتنی بڑی معجزہ دیکھ کر بھی اس کے بعد پھر وہ بچڑے کی پوجا کرنے کی، اپنے ہاتھ سے بچڑا بنا کر اس کا ایک جو ہے نا وہ بت سا بنا کر اس کی پوجا کرنی، اس کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، اس کے سامنے التجائیں مانگنی شروع کر دی۔ تو یہ وہ ان کے اندر اثرات تھے جو سامری نے ان کو بہکا کر، ان کو پھسلا کر، ان کو باتوں میں لگا کر، تو کیونکہ وقت کا پیغمبر تو ان میں تھا نہیں، تو باتوں میں لگا کر انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہی بات آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ اتنی دلیل، اتنی واضح فرامین، اتنی آیات، اتنے قرآن مجید کے احکام، اتنی احادیث کی دلیلیں، اتنی ساری مثالیں کرنے کے باوجود یہ سارا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی جو ملت ہے نا، اپنی ملت کو چھوڑ کر ہم نے عافیت سمجھی ہے کہ ہم بلند کس طرح بن سکتے ہیں دوسروں کی ملت کو اپنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ بات مسلمانوں ذہن میں رکھنا، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، یہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم بھی یہود و نصارہ بن جاؤ، یہاں تک کہ تم بھی یہود و نصارہ بن جاؤ، تب تک یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ ہے آج ہمارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، سنن ترمذی کے الفاظ ہیں
کہ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ لوگ کفار کی اتنی مشابہت کریں گے کہ جس طرح ایک بلش دوسرے بلش کے پیچھے جاتی ہے اور ایک قدم دوسرے قدم کے پیچھے چلتا ہے، اس طرح ان کی مشابہت کریں گے، حتیٰ کہ کوئی اگر ایک بچھو کی بل میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا کفار تو یہ بھی اس کے پیچھے گھسنے کی کوشش کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں؟ کہا اور کس کی کر رہا ہوں، یہودی تو ہے، یہودی عیسائیوں کی مشابہت ہی کریں گے۔ آج کیا نہیں ہے، آپ کسی بھی ایک نوجوان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر پوزیشن جو ہے وہ ہوتی ہے جو یورپ کی پوزیشن ہے۔ یہ ہم یورپ کی برائی نہیں بیان کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے بھی کیسر و کسریٰ تھے، لیکن مسلمان ان کی مشابہت نہیں اختیار کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے بھی بدھ مت تھے، لیکن صحابہ اکرام ان جیسا کلچر نہیں اپناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے بھی آتش پرست تھے، مجوسی تھے، کفار تھے، چرچ ہوتے تھے، فحاشی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ میں وہ نہیں آنے دی۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو وقت ہے 100 سال کی 14 کروڑ بدل چکا ہے، کیا یہ فحاشی آج شروع ہوئی ہے؟ کیا عورتوں کی نمود و نمائش، کیا یہ آدھا لباس، یہ ننگا لباس آج شروع ہے؟ یہ تب بھی شروع تھا۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک قافلہ لے کر جا رہے ہیں تو کفار نے سازش کی ہے کہ رستے میں وقفے سے عورتیں کھڑی کی ہیں کہ عرب ہیں، عورتوں کے رسیہ ہوں گے تو ان کے سامنے عورتیں کھڑی کرتے ہیں جو انہیں زنا کی طرف، بدکاری کی طرف اباریں گی رستے میں، اور جنگ پر جاتے ہوئے جب یہ عورتوں کے دھیان لگے کہ ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، جب ایک ہر جنگ سے آگے تھوڑا سا اور پیچھے جاسوس ہوتے ہیں قافلے کے آگے اور پیچھے، آگے والوں نے پیغام پہنچایا کہ امیر لشکر جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہ رستے میں یہ معاملہ کیا ہوا، انہوں نے یہ جال بچھایا ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں پر رستے میں ہی قافلہ روکا اور گھوڑے کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر آپ نے پیچھے منہ کر کے کہا کہ میں ایز اے امیر تمہیں یہ آرڈر دیتا ہوں کہ جب میں آپ کا جھنڈا لہراؤں تو آپ نے نظریں نیچی کر لینی ہے، تو تب تک اونچی نہیں کرنی جب تک میں دوبارہ قافلے میں تمہیں حکم نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں گے، تو عورتیں کھڑی رہیں، پیچھے سے قافلہ تیزی سے گزر گیا۔ تب یہ کفار کہنے میں مجبور تھے کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے نا تو وہ کبھی بھی آپ سے ہار نہیں سکتے، آپ کبھی بھی ان سے نہیں جیت سکتے، وہی ہمیشہ فتح یاب ہوں گے۔ اور ایک عظیم کمانڈر ہے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی، وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اگر جہاد سے روکنا ہے نا، فحاشی ان کے اندر لا دو۔ مسلمانوں کو اگر مومن پن سے، ان کے ایمان سے نیچے گرانا ہے، فحاشی عام کر دو۔ فحاشی عام ہو چکی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام اور مسلمان اسلام کو پسند کیوں نہیں کرتے، کہ جی چس نہیں آتی، چس ہی نہیں ہے کہ زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ کیا بات ہوئی، سیدھے سیدھے رہو، کپڑے صاف صاف کھلے کھلے پہنو، میوزک نہ سنو، یہ نہ ہو، گھومو پھرو نہ، تو پھر مزہ کہاں رہ گیا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ، جو بندہ تین چیزیں جس بندے کے اندر آ جائے وہ بندہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا، لیکن 3 چیزیں اس کے اندر رہنی چاہیے۔ پہلی چیز ان یکون احب اللہ ورسولہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول دنیا میں سب سے زیادہ پیارے اس کو ہو جائے، ایمان کی مٹھاس اس کے اندر آ جائے۔ دیکھتے ہیں چس کیوں نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے، محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ کفر کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے، تو دوبارہ برائی کو اپنانا اسے ایسے لگے جیسے اسے کسی نے آگ میں پھینک دیا۔ یہ 3 چیزیں لے آؤ، چس آنی شروع ہو جائے گی، مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ سعید بن مسیب تابعی ہیں، صرف ایک عام سا شخص ہے جس کے بعد جنت کی بشارت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے باجماعت نماز اور 40 دن نماز باجماعت پڑھنے والی، اس کے اوپر ایک بشارت ہے، میں نے حدیث سنی ہے، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ آج 30 سال گزر چکے ہیں، ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ مؤذن نے اذان کہی اور سعید مسجد میں موجود نہ ہو۔
30 سال گزر چکے ہیں اس حدیث کو پڑھے ہوئے، ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور سعید مسجد میں موجود نہ ہو۔ ایمان کی مٹھاس کیسے نہیں آتی؟ وہ بلال کو کیا وہاں پر کیا تھا؟ کوئی انعام ملنا تھا، کوئی پلاٹ، کوئی کنال، کوئی اراضی، کوئی گاڑیاں، کوئی گورنی ملنی تھی؟ بلال کو کوڑے لگ رہے ہیں اور وہ احد پکار رہے ہیں۔ وہ مٹھاس ہے ایمان کی۔ خبیب کی سلگتی ہوئی کمر بتاتی تھی کہ ایمان کے اندر مٹھاس ہے۔ عبد الرحمن بن عوف پورا کنبہ چھوڑ کے خالی ہاتھ مدینے آگے، بتاتی ہے ایمان کی مٹھاس ہے۔ ایمان کی مٹھاس کیوں نہیں؟ اقبال کہتا ہے نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہمارا تو اپنا کلچر ہے، ہم بتاتے ہیں کہ جی فیشن کیسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے خوبصورتی کیا ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد کو کس طرح خوبصورت رہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مسلمان جوانوں اپنے سر کے بال آدھے نہیں کٹوانے اور آدھے نہیں رکھنے، یا سارے کٹوانے یا سارے رکھنے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ہالی ووڈ کا کوئی نوجوان ہے، اس نے آدھے بال کٹوا دیے، چلو جی نائی کی دکان پر رش لگ چکا ہے۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی قدر تو نہ رہی کہ ہمارا بھی اپنا کلچر ہے، اس لیے تو ذلت ہے۔ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ علامہ اقبال کے تعزیتی ریفرنس پر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، 1938 کی بات ہے جب وہ فوت ہوئے ہیں، کہ ان کے تعزیتی ریفرنس یعنی کہ ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، وہاں پر مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اقبال کو نہ انگریز نے سمجھا ہے نہ مسلمانوں نے سمجھا ہے، دو ہی لوگ رہتے تھے نا، نہ انگریز نے سمجھا ہے نہ مسلمانوں نے سمجھا ہے۔ انگریز سمجھ لیتے تو اقبال بستر پر نہیں پھانسی کے گھاٹ پر فوت ہوتا، مسلمان سمجھ لیتے آج غلام نہیں بادشاہ ہوتے۔ یہی تو بات ہے۔ تاجدار عالم بطحا کا جو فرمان تھا کچھ نہ تھا اس کے سوا، سنت تھی یا قرآن تھا، جب تک یہ دین مسلمانوں کا حرز جان تھا۔ اقبال ان دنوں ان کے در پر ایک دربان تھی۔ یہی تو اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ وہ موسیٰ ہزاروں سال پہلے کی قوم ہے، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب تمہارے پاس اپنی ملت ہے اس ملت پر ہی رہنا ہے، اس کو لا کر وہاں سے فیشن نہیں لانے۔ مسلمانوں کا اپنا بھی فیشن ہے۔ یہ لوگ سمجھتے جی او میرے دا دور سی وہ تو پانو کپڑے نہیں ہیں، اس لیے نہیں تھے کہ ان کے پاس حلال کے کپڑے نہیں تھے، حرام کے تو بہت سارے تھے، حرام کی تو آفریں بہت آتی تھی۔ وہ جائیے وہ صحابی جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے پاس نہیں آنا، غزوہ یہ تبوک کا واقعہ جو پیچھے رہ گئے تھے 3 صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کی ان کے 50 دن، وہ بادشاہ کا خط آیا اس کے پاس کہ تو اتنا عظیم کمانڈر ہے، ایک غلطی کی وجہ سے تجھے انہوں نے ساروں نے تیرا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جاتا تو میں جا کے کسی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، کسی نے میری نافرمانی کی تو میں اس طرح کسی کی طرف دیکھتا تو ساتھ والا اس طرف منہ کر لیتا۔ میری اپنی بیوی مجھے منہ نہیں لگاتی تھی، اپنی بیوی نہیں مجھے بلاتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کیا، میں بھی ان کی غلام ہوں، میں بھی ان کی ماننے والی ہوں، نہیں بات کرتے تھے۔ تو کسی کو پتا چلا سازشی کو، کافر کو، اس نے اپنا ایلچی بھیجا خط کے ساتھ، اور تو کن لوگوں کے اور جو بے فیض لوگ ہیں ان کے درمیان کیوں بیٹھا ہوا؟ اتنا عظیم کمانڈر ہے، تیرے چرچے ہیں تیری بہادری کے، آ میرے پاس، سلطنت میں عہدہ بھی ہے، بیٹی کا رشتہ بھی ہے۔ اس نے اس خط کو پھاڑ دیا اور دبکا مارا کہ بھاگ جا، تجھے میں مار دوں گا اگر تو ایلچی نہ ہوتا۔ اور یہ الفاظ ہیں روایت کے، وہ سجدے میں گر گئے اور کہا اللہ اور کتنے امتحان لینے ہیں، اور کتنے امتحان لینے ہیں۔ ایک تو امتحان یہ ہے کہ پیغمبر ناراض ہے، دوسرا امتحان یہ ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی کھلی ہونے کے باوجود، کہ اللہ کتنے امتحان ہے، پیغمبر ناراض ہے، تو ناراض ہے، اہل مدینہ کا بائیکاٹ چل رہا ہے، اب کافر دروازے پر آگے امتحان ختم کر دے۔ مسلمان نہیں مضبوط، ڈولنے نہیں دیا، حرام تو بہت تھا ان کے پاس، آ سکتا تھا، پاؤں میں گر رہا تھا، لیکن قبول نہیں کیا۔ ہماری ملت اپنی ہے، ہمارا کلچر اپنا ہے، اس میں ہی نجات ہے، اس میں ہی بلندی ہے۔ وہ خود جو ہیں ان پر ان کے ملکوں میں حملہ ہو نا
تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایک شخص کا حملہ تھا، ہمارے ایک شخص کا بھی حملہ ہو، کہتے ہیں جی نہیں یہ دہشت گردی ہے، اور ہم ان کے غلام ہیں، فکری غلام ہیں، حدیث پر تان کرتے ہیں، حدیث پر سوال اٹھاتے ہیں، قرآن مجید پر سوال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، تو اسی وجہ سے کافر مسلط ہے۔ آج ہم یہ نہیں کر سکتے کیوں فلانا ناراض ہو جائے، وہ نہیں کر سکتے کیوں فلانا ناراض ہو جائے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر نہیں بول سکتے، کس وجہ سے پیسے بند ہو جائیں گے، محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر نہیں بول سکتے، کس وجہ سے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ کسی کو یار آپ کچھ ایکشن لو، کہتے جی کیا ایکشن لیں، قوم متحدہ ناراض ہو جائے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر مر مٹنے والا ملک ہے، یہ حالانکہ دعویٰ کرتے ہیں، اور باقیوں کا کیا حال ہوگا۔ عمل سے دنیا بنتی ہے، جنت بھی جہنم، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہمارا اپنا مقام ہے، ہمارے اپنی جگہ ہے، دوسروں کی اپنی جگہ ہے، یہ کون سی بات ہے جی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم کمزور ہیں اس وقت، ہم ان کے کلچر میں چلے جائیں۔ آج جی سودی نظام کیوں نہیں چھوڑتے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن نہیں، اس کے علاوہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا دل نہیں مانتا حلال کھانے کے لیے، ورنہ طریقے تو بہت ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میرا رب کہتا ہے کہ ہم نے عقلیں دے دی، انسان کو پیدا کر دیا، دو رستے دے دیے، چاہے سیدھے پر چل جاؤ چاہے الٹے پر چل جاؤ۔ یہ کون سی بات ہے، یہ کون سا بہانہ ہے جی، ہمارے پاس اور آپشن نہیں، اور کیا کریے جی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو منہ پر حرام کا دانہ پتہ چلنے پر باہر نکال لیتے ہیں، یہ ایسی کون سی بات۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بچے ہیں ابھی، مسجد نبوی کے اندر صحن میں مال جمع ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، وہاں پر جمع کیا ہوا ہے مال، وہاں پر ایک صحابی نے کھجوریں بھی دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورے ڈھیر کے اوپر انڈیل دیا ہے، تو سیدنا حسن مسجد میں کھیلتے ہوئے اس کھجور کو اٹھا لیا اور منہ میں ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا چلو ایک کھجور ہے جان دو، اور یہ بچہ ہے جان دو، اس کو کیا پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اپنے مبارک انگلی منہ میں ڈال کر کھجور بائل کری اور کہا بیٹا یہ صدقے کا مال ہے، مجھ پر اور میری آل پر یہ حرام ہے، ایک لقمہ بھی اندر نہیں جانا چاہیے۔ اور کتنے کردار کے غازی بنے ہیں پتہ ہے آپ کو، دنیا کا بہترین انسان ہے، جنت کے سردار ہیں، جس پودے کی گٹھائی اچھی ہو، جس کی بنیاد مضبوط ہو، اس پر ہی بہترین پھل لگتا ہے۔ کتنے اللہ نے عظیم انسان بنایا ان کو۔ یہی ہمارے لیے مقام ہے، یہی ہمارے لیے فیصلے ہیں، یہی ہمارے لیے طور طریقے ہیں، یہی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ہم اس پر رہیں، اس پر محنت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، اللہ یہ بربادی ہمارے مقدر کیوں ہے، یہ کیوں ہمارا مقدر ہے۔ اپنے عمل میں بہتری لائیے، اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکائیے۔ یہاں نماز کوئی نہیں پڑھتا اور شکوے کرتے ہیں جی میرے پاس دولت نہیں ہے، حسین کرتے بیتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تلوار سے کٹ لگ جائے اس سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی یہ بات سن کر ہوتی ہے کہ کوئی بندہ نماز نہ پڑھے اور عزت کا شکوہ کرے۔ نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، میں کہتا ہوں 1%، وہ 2 ہے، میں کہتا ہوں 1 بھی نہیں پڑھتے۔ اندازہ کر کے دیکھ لیجئے ایک مسجد کا حساب لگا کر کتنی وہاں پر آبادی ہوتی، آتے نہیں۔ اور بعد میں کہتے ہیں جی وہ جڑا مسئلہ نا جی وہ حکمران بہت خراب ہے، اور عوام ساری کرپشن پاکستان میں حکمران کرتے ہیں، عوام تو کچھ نہیں کرتی نا، میں اور آپ تو کچھ نہیں کرتے نا۔ یہاں ہر بندہ کرپٹ ہے اپنی اپنی جگہ پر، دال لگندی دے رہا، بس کوئی نہیں چھوڑتا، چاہے 1 روپیہ کا کیوں نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں جی کافر ہمارے رسول کی گستاخی کر کے، کافروں کو پتہ ہے کہ خود رسول پر کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، انہیں خود نہیں پتہ۔ آج میں آپ کو تازہ ترین بات بتاؤں، جائیے سرچ کر کے دیکھ لیجئے، دنیا پہلے گول تھی نا، دنیا پہلے گول تھی، اب انہوں نے دنیا کا نیا نقشہ نکالا ہے کچھ سال پہلے، وہ بیضوی شکل کی ہے جیسے انڈا ہوتا ہے، نئی شکل دریافت ہو چکی جی، اب گول نہیں دنیا رہی، اب انڈے کی شکل جیسی ہوگی۔ یہ دیکھ لیجئے گا، اسے ہوائی باتیں نہ سمجھیے گا، تصویر سامنے آ جائے گی۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر رب کعبہ کی قسم ممبر رسول پر کھڑا ہوں، سورہ نازیات کھولیں، اللہ نے 1400 سال پہلے اس میں لکھا ہے کہ یہ زمین ہے نا جو یہ بیضوی شکل کے اندر اللہ نے بنائی ہوئی، یہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا ہے۔
دنیا کی اتنی جدید کتاب ہے اور ہمیں پڑھنی نہیں آتی. ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں. آپ ایک 15 20 25 30 سال کے جوان کو کھڑا کیجئے, 50 سال کے باشعور بندے کو کھڑا کیجئے, عورت کو کھڑی کیجئے, اس کو پوچھئے سورہ فاتحہ صحیح پڑھ کے سناؤ. قرآن کی عظمت کی باتیں کرتے ہیں ہم, فلاں نے قرآن کی بے حرمتی کر دی, فلاں نے قرآن کو جلا دیا. ہم قرآن کی حرمت کو پامال نہیں کرتے, پڑھنا آتا ہے ہمیں. 1400 سال گزر چکے اسے دنیا میں آئے ہوئے, پڑھنا ہی نہیں آتا صحیح طرح. میرے نام پر انگلش میں کوئی کھاتا آ جائے, میں سارا کھانے وال پھر لوں گا کہ مجھے اس کا کوئی ترجمہ بتا دے. میرے نام پر میرے رب کا خط آیا ہوا ہے, میرے رب کا, جو میرا خالق بھی ہے, مالک بھی ہے, سانسوں کا تسلسل بھی جس کے پاس ہے, دینے والا بھی وہی ہے, لینے والا بھی وہی ہے. اس نے کہا ویسے روز اٹھ کے پڑھ لیا کرو. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے جی, ہمیں تو پڑھنے ہی نہیں آتا. آپ کو پڑھنا آتا ہے اپنے بچوں کو پڑھا لو. نہیں جی, اس پر برڈن زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو پہلے اسکول کی سائنس سبجیکٹ پڑھ رہا ہے, مرنے کے بعد ربی رحمہما کما ربا یعنی صغیرہ کس طرح پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھ رہا ہے کہ بے بتا اولاد دی تھی کیا کیا؟ وہ جی سائنس میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے. کسی نے نہیں روکا کہ آپ سائنس میں اچھے نمبر نہ لیں, لیکن فرسٹ نمبر اس کا ہے. سلف صالحین کہا کرتے تھے جب ہم میں سے پوری بیان کرتے ہیں ساری محدثین کا ذکر, جب ہم میں سے کوئی بچہ, ہم میں سے کسی کا بچہ بلوغت کی عمر کو گزرتا, پہلے ہم اسے قرآن مجید یاد کروایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ چھوٹے صحابی ہیں جو صحابیوں کے بیٹے ہیں, جو بھی اس وقت صحابی بن چکے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, لیکن ابھی بچے تھے, بالغ نہیں ہوتے. ہم انہیں رمضان کے اندر نہ روزے رکھوایا کرتے تھے. کیوں رکھوایا کرتے تھے؟ تربیت کرنے کے لیے. جب انہیں بھوک محسوس ہوتی, پانی مانگتے, کھانے کو چیز مانگتے, تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے کہ تھوڑا سا اور ان کی پریکٹس ہو جائے. مسلمانوں کے بچے تو اس طرح تیار ہوتے تھے, مسلمانوں کے بچے تو اس طرح تیار ہوتے تھے, اور ایمان اس طرح گھر کر جاتا تھا کہ جب لشکر کو تیار کرنے کی باری آتی نا, کون کون جنگ میں جائے گا, تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں 13 سال کا تھا, میں اس طرح اپنی انگلیوں پر کھڑا ہو گیا تھا. میرا نام بھی لو جی, میرا نام بھی لو جی. یہاں پر میں نے اس نے ایک پیپر چیک کیا, میں دل خون کے آنسر ہوتا ہے. پیپر کے جواب میں لکھا تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید نازل کیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, حضرت خدیجہ پر جب وحی آئی. یہ بالغ بچے ہیں ہمارے, اسکول کالجز میں پڑھنے والے ہماری اولاد ہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کس نے اتارا ہے اور وحی کس پر آتی. ہم اٹھے چلے ہیں جی محمد پر جان قربان کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں اپنی ملت کی پرواہ نہیں ہے. کھا لیا کما لیا سو گئے, کھا لیا کما لیا سو گئے, کھا لیا کما لیا سو گئے, اور دنیا چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سامنے کھڑا کر کے روز قیامت پوچھ لیا, وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروائی جائے گی. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آپ تصور کیجئے ذرا دیر کو, ہمیں سامنے کھڑا کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیں دنیا میں کیا کر کے آئے, کیا بتائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. مکہ چھوڑا, مکے کو چھوڑ رہے ہیں, اس طرح منہ کر کے کہہ رہے ہیں بیت اللہ بڑی محبت ہے تیرے ساتھ, اور ساری عمر گزار دی ہے تیرے قدموں میں, بڑی محبت ہے. آج دین کی خاطر تیرے ساتھ رہنے والے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں ہیں. سورہ انفال اٹھائیے, تیسرا رکوع اٹھائیے, پڑھیے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. جب کافر سازش کر رہے ہیں یا تجھے قید کر دیں یا مار دیں یا یہاں سے نکال دیں, رب نے کہا پیغمبر اٹھ, ساتھی کو لے ہجرت کر مدینے جا. مکہ چھوڑا ہے, اوجریاں برداشت کی ہیں, دانتوں پر پتھر کھائے ہیں, جنگیں لڑی ہیں, زخم برداشت کی ہیں, اپنے لوگ شہید کرائے ہیں, قربانیاں دی ہیں, مال دیا ہے, جان دیا ہے, اور ہم نے کیا دیا؟ قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا, حدیث کا تعارف بھی نہیں ہے, کبھی حدیث کی شکل نہیں دیکھی ہوگی سامنے کیسی ہوتی ہے. اس کو کہہ دیا, اس کو پکڑ لیا. یہ نہیں, ویسے جتنی مرضی کروا لو, نماز نہیں پڑھنی. اپنے اندر عمل ہونا چاہیے. ملت کیسے بنتی ہے وہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کہاں کہاں کس کس موقع پر سجدے کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صحابی ہیں, پہرے پر کھڑے ہوئے ہیں,
اور انہیں کیا لگا؟ تیر لگا ہے۔ جائیے سنن نبی داؤد کی روایت کر کے دیکھیے، رب کی قسم ہے۔ 2 لوگوں کو پہرے پر کھڑا کیا، ایک نے کہا کہ میں کھڑا ہوتا ہوں، آپ سو جاؤ، پھر آپ کھڑے ہونا، میں سو جاؤں گا۔ تو ایک نماز پڑھ رہا ہے اور دشمن نے گاد لگا کر تیر منگا رہا ہے کمر کے اندر، اور وہ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 تیر جب اس درد کی وہ تاب نہ لا سکے تو نیچے گر گئے۔ جب اس کو ہاتھ لگا نا ساتھ والے کو، اس نے کہا یار مجھے اٹھا ہی لیتے، مجھے اٹھا لیتے جب پہلا تیر لگا تھا۔ کہا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا کہ میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، میں 2 نوافل پڑھ رہا تھا، میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا، یہ میری پسندیدہ سورت ہے۔ میں نے کہا تیر کا کیا ہے، سورت مکمل کر کے نماز کے بعد تمہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں نماز کے بعد اٹھاؤں گا۔ اتنی قربانیاں دیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے جی، بس صرف کھاؤ پیو عیش کرو بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دین ہم سے کچھ اور بھی مانگتا ہے، اللہ کے کچھ اور بھی مطالبات ہیں۔ ہمیں ان لوگوں نے اس دین کو، اقبال کہتا ہے نا کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے سرے ڈارا۔ فارس کا وہ گنڈا جنہوں نے اپنے پاؤں کے تلے وہ رون ڈالا تھا، تم تو ان کی اولاد ہو، اور ہمارے آج یہ حالات ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں امت مسلمہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان فرقہ واریت سے نکل کر اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، باعمل زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ جب موت دے تو اس حالت میں موت دے کہ اللہ ہم پر راضی ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے دربار میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ انشاءاللہ یہیں سے آئندہ خطبے کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔